اسٹیٹ کے ایسٹ سے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی جو فتویٰ روس کے خلاف ویلڈ تھا وہ امریکہ کے خلاف ویلڈ کیسے نہیں رہا. تو یہ اگر نہیں لوگ اٹھیں گے اس کے لیے تو ریاست تو اسی طرح ڈائن بنی رہے گی. یہ مسنگ پرسنز والا پوری ایک پالیسی تخلیق کی گئی اس وقت. تو یہ فیشن ڈالا کس نے, یہ ٹرینڈ کس نے ڈالا؟ اس میں ریاست کے تمام ادارے ملوث ہیں, میڈیا سمیت ملوث ہیں. مطلب کسی بندے کو اٹھایا گیا تو 10 لوگ ان کے گھروں پہ پہنچ جاتے تھے کہ بھائی جان 25 لاکھ دیں تو ہو جائے گی, نہیں تو بندہ تو نہیں ملنا. نعرے لکھنے کا عمل اور یہ وہ بظاہر ایک وہ غیر نقصان دہ غیر مضر سا عمل ہے, لیکن ری ایکشن تو پیدا کرتے ہیں. اور جی ایس ٹی بجلی کے اوپر لگ ہی نہیں سکتا. ایک شعور دیا ہے نا کشمیر والوں نے پاکستانیوں کو. اگر حکومت چاہے تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں 16 روپے پر یونٹ ایوریج, تو یہ بیک جنبش قلم جو ہے فی یونٹ 16 روپے کی ریلیف مل سکتی. تو یہ جو نئی گورنمنٹ بھی ہے یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کا ہی جو ہے نیا ورژن ہے. ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو رہیں گے جناب خالد محمود عباسی صاحب اور محترم مہتاب عزیز بھائی. آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ہم خاص طور پہ ابھی جو عدلیہ کے حوالے سے جو اہم گمشدہ افراد کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ اہم اور جو بڑے پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ذمہ داران کو طلب کیا گیا اور اس کی جو کیا صورتحال ہے اور کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے یا بنتا نظر آ رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسی تناظر میں جو ابھی ہم دیکھیں گے اس کہ فروری کے الیکشن کے بعد گورنمنٹ کے اندر وہ سٹیبلٹی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس کے کیا امکانات اور کیا خدشات ہیں, اور معیشت کے حوالے سے جو پہلے پاکستان ایک ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ پہنچتے اور ابھی بھی کوئی مثبت چیز نظر نہیں آ رہی. تو کیا مستقبل میں اس کے کوئی امکانات ہیں یا یہ محاذرہ ایسے ہی چلتی رہے گی اور پاکستانی سیاست کے اوپر اور اس کے پاکستانی استحکام کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تیسری طرف ہمیں فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, فلسطین کی جو تازہ صورتحال ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اس حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور ایک واقعہ بڑا اندھوناک واقعہ جو اسلام آباد میں پیش آیا. اور ہمارا جو چوتھا ٹاپک ہوگا وہ کشمیر کا جو ایک تحریک چلی اور کشمیر میں ایک مظاہرے بھی ہوئے آپ نے دیکھے, اس کا بھی ایک تجزیہ آج کے ہم پروگرام میں کریں گے. تو مہتاب بھائی, عدلیہ کے حوالے سے گمشدہ افراد میرے خیال سے ایک آپ کے کشمیر کے ہیں, یہ صحافی شاعر ہیں کشمیر کے ہیں, جی کشمیر سے تھا, جی کشمیر کے, باغ کشمیر سے ہیں, تو ان کا بازیابی کا معاملہ تھا اور اس کی کافی ایک ڈبیٹ رہی ہے اور اس پہ کافی جو طلبی بھی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اس پہ شاید کچھ میرے خیال سے شہباز شریف نے کوئی ایک ایسی تجویز بھی تھی کہ ہم سارے ادارے آپس میں بیٹھ کے کوئی کنسنسس بنائیں یا کسی ایسے اقدام کی طرف لے کے آئیں. تو آپ اس صورتحال کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ ہے تو ایک واقعہ, لیکن پیچھے واقعات کی جو بیک سائڈ پہ دیکھیں تو یہ وہی جو ٹکراؤ والی کیفیت ہے جو ہم کافی عرصے سے پہلے بھی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہی. فاروق بھائی, اگر مطلب اس کو ہم دیکھیں تو 2001 میں جب پاکستان نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا امریکہ کا 9/11 کے بعد, تو اس کے بعد یہ فنومنا یہاں پہ تخلیق کیا گیا تھا مسنگ پرسنز والا, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس سے وہ لوگ جن کو ہم نے جہاد کے نام پہ موٹیویٹ کیا تھا, ٹریننگ دی تھی اور اس کے بعد ان کو لانچ کیا تھا روس کے خلاف کشمیر کے اندر مختلف محاذوں پہ. تو جب امریکہ آ گیا تو ہم چونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے امریکہ کے, اور جو جہاد تھا وہ جو جہاد کے فتوے کے تھے کہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے, اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھی. تو اب اسٹیٹ نے تو ایک یو ٹرن لے لیا, لیکن جو اسٹیٹ کے ایسٹس تھے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی جو فتویٰ روس کے خلاف ویلڈ تھا وہ امریکہ کے خلاف آ کے جو ہے نا ویلڈ کیسے نہیں رہا. تو ظاہر ہے انہوں نے جہاد کے لیے گئے, تو ہم نے وہاں پہ کیا یہ کہ چونکہ ہم امریکہ کے ساتھ تھے اس لیے پکڑنا شروع کیا. اب یہ کام اوپنلی کر نہیں سکتے تھے, قانون اور اس کے اندر بھی ہم جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے, ہم تو صرف انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں اور جو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں, باقی تو ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق جو ہے وہ امریکہ کی جو وار آن ٹیرر تھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ہم کر کیا سکتے تھے؟ قانونی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے غیر قانونی طور پہ
یہ مسنگ پرسنز والا پوری ایک پالیسی تخلیق کی گئی اس وقت. اس میں کون کون لوگ انوالو تھے میرے خیال میں اب بہت پرانی بات ہو گئی ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز شامل تھی, اس وقت کی حکومت شامل تھی. پرویز مشرف نے خود اس پالیسی کی منظوری دی تھی اور اس نے بڑا کھل کے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا. لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا اور پھر ان کو غائب کیا جاتا, پھر اس میں سے کچھ لوگوں کو مار دیے گئے, کچھ کو بعد میں چھوڑ دیا گیا, پھر سے ڈالر لے لیے گئے, کچھ ڈالر لے کے امریکہ کو دیے گئے. اس کی بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے جس کے جتنا جہاں پہ ہو گیا, کچھ بگرام میں رہے, کچھ لیکن وہ خیر ایک چلتا رہا. اس کے بعد سے یہ ہوا کہ یہ آسان سا ایک حل مل گیا. وہ پولیس کو بھی مل گیا, وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی مل گیا کہ بھائی جس بندے کے خلاف ہیں وہ سمجھتے ہیں, کسی کے ذہن میں آئی کہ فاروق سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں لگے کہ مہتاب عزیز جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ کوئی ریڈ لائن کراس کر رہا ہے, تو اب کس کو پڑی ہے کہ وہ لمبی چوڑی جناب اس کی ایک پوری پروفائلنگ کرے, اس کے ثبوت جمع کرے, اس کے اوپر ایک FIR جمع کروائے, اس کے بعد کورٹ میں کیس پیش کرے اور کورٹ سے جو ہے نا قانونی رستہ لیں, ہاں گرفتار کیا جائے, اس کے بعد کورٹ سے سزا دلوائی جائے. تو آسان سا حل ہے کہ چک لو, اٹھا لیں, اٹھا کے غائب کر دیں. اس کے بعد آپ ڈینائی کر دیں, آپ ہم نے تو نہیں اٹھایا, پتہ نہیں کدھر گیا. تو یہ کام 2001 سے چلتا اور آج تک افغانستان چلا گیا. ہاں افغانستان چلا گیا, لوگوں کے کیمپوں میں بیٹھا ہوا ہے جہادی. عافیہ صدیقی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جی مطلب بے شمار قسم کی جو ہے نا وہ دلائل کیے گئے کہ جی وہ ٹیررزم میں انوالو ہو گیا وہ, لیکن سب کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہے. ظاہر ہے کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے تھے, چونکہ یہ کوئی ایک دو کیسز کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اگر کریں تو شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر جا چکے ہوں, لیکن اس میں سے ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ 500-700 لوگ وہ بھی ہوئے ہوں جو باقاعدہ خود گئے ہیں اور بعد میں ان کے گھر والوں کو یہ فیل ہوا کہ شاید انہیں اٹھا لیا, کیونکہ ایک پورا یا گھر والوں کو پتہ بھی تھا تو انہوں نے تاثر یہ دیا کہ اٹھا لیا. تاثر یہ دیا, یہ ہوا ہے, اس طرح کا بھی ہوا. واقعات ایسی چیزیں, لیکن اکثریت جو ہے نا وہ بہرحال اٹھائی گئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور 12 سے 2 بجے کے درمیان, یعنی اس کے پروٹوکول میں یہ بھی طے تھا کہ چھاپا کب مارنا ہے. ایک تو رات کو چھاپا ہے نا, دوسرا سڑک پہ اٹھا لیا گیا. اس کے بھی کئی ایک طریقے تھے, مطلب یہاں تک کہ پہلے جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے نا کالے ویگو ڈالے آ کے اٹھاتے تھے. جب وہ زیادہ بدنام ہوئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کی گاڑیوں میں اٹھایا گیا. مطلب بہت ساری CCTV فوٹیج آئی اور پتہ چلا کہ پولیس کو کہہ دیا کہ بھائی نہ تو یہ ہمارے لوگ ہیں نہ ہماری گاڑیاں ہیں, چونکہ جب وہ آ گئی وہ سے پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایک گاڑی نے آ کے ٹکر ماری بندے کو اور ایمبولینس آئی, وہاں پہ روکی, اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا اور وہ لے گئے. وہ اس کی CCTV فوٹیجز موجود تھی, پتہ چلا کہ وہ بھی غائب ہو گیا. تو خیر یہ چلتا رہا. لیکن اس میں جو بڑی چیز ہے جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا کردار اور ریاست کا کردار جو ہے نا اس کے اندر بہت گھنونا تھا. 2001 سے ہم نے دیکھا عدلیہ نے کبھی بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا. مطلب ہم نے بڑے دیکھے, وہ جب افتخار چودھری صاحب تھے تو بڑی بڑی بھڑکیں مارا کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جنہیں اس راولپنڈی ہائی کورٹ نے رہا کیا تھا, 11 لوگ تھے جو باہر نکلے اور ان کے لواحقین باہر کھڑے تھے, ان کے سامنے اٹھا کے لے کے گئے 11 لوگوں کو اڈیالہ جیل سے, جنہیں عدالت نے رہا کر دیا, ان کو دوبارہ غائب کر دیا گیا. اچھا اس کے بعد جناب اس کیس کو بڑا اٹھایا افتخار چودھری صاحب نے اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہیں تو بس ختم ہو گیا, کچھ تو ہو گیا, نہیں کچھ تو ہو گیا. پھر یہ آپ نے جو بات کہی کہ مطلب یہ ایک بیانیہ پورا چلایا جاتا رہا, میڈیا بھی ملوث ہے. میڈیا بھی ملوث تھا. میڈیا میں تو خیر ویسے ہی خبریں نہیں آتی اس کے اندر, لیکن سوشل میڈیا کو بنانا نا جی یہ جو یہ بنایا گیا نا کہ اندر سے خطرہ ہے اور پھر یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ, یعنی ایک طرف تو وہ مجاہد تنظیمیں بھی تھیں کہ جو ہر تخریب کاری کی ذمہ داری قبول کر لیتی تھی. ہاں وہ بھی مطلب کریٹڈ تھی نا کہ جس کے ایک پریس ریلیز ہی آتی تھی یا ایک ای میل آتی تھی. اور دوسری طرف میڈیا باقاعدہ ایک بیانیہ جو ہے نا وہ عوام کے ذہنوں میں ٹھونس رہا تھا. بالکل اس میں یہ چیزیں ساری شامل تھی کہ بھائی اٹھانا گویا جائز عمل ہے, جائز ہے, وہ تو ایسے ہی ہے, کیا کریں جی. دیکھیں ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے آج سے سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ قتل کرنے جیسا جرم ہے. جیسے آپ نے کسی کی زندگی کی ساتیں چھین لی ہیں, وہ اس کی بقیہ زندگی کی, ایسے ہی اس کے درمیان سے اگر آپ نے کچھ لمحات چھین لیے ہیں تو یہ قتل کرنے جیسا جرم ہے. دوسرا خالد صاحب لیکن اس جرم میں شریک کون ہے اصل بات, جی یہ تو بہت آپ نے اچھے صحیح جگہ سے اٹھایا اس کو. میں جب آپ سوال اٹھا رہے تھے میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اسے وہاں سے شروع کرنا چاہیے, اور آپ نے بالکل صحیح جگہ سے شروع کیا. تو یہ فیشن ڈالا کس نے, یہ ٹرینڈ کس نے ڈالا؟ اس میں ریاست کے تمام ادارے ملوث ہیں, میڈیا سمیت ملوث ہیں, سب ملوث. اور یہ جب آپ گڑھا کھودتے ہیں کسی کے لیے تو پھر ایک دن اس گڑھے میں خود گرتے ہیں. آپ جب قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ایک دن وہ چکی آپ کے اوپر بھی چلتی ہے. یہ ہے جو اب 20 سالوں کے بعد
وہاں پہ پہنچیں تو چیخیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ چونکہ اشرافیہ کے بچے آ رہے ہیں بیچ میں, پی ٹی آئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اب اس لیے تکلیفیں ہو رہی ہیں. لیکن شروعات جب ہوئی تھی, جب غریب کے بچے اٹھائے جاتے تھے تو کوئی مہم نہیں چلتی تھی سر. ایف آئی آر تک نہیں کوئی ایف آئی آر تو خیر بہت دور کی بات ہے, اپلیکیشن کوئی نہیں لیتا تھا تھانے میں. یہ مطلب ہم نے خود کسی بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا کہ تھانے میں کوئی بندہ آپ سے اپلیکیشن لینے کو, اپلیکیشن ریسیو نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے میں خود گیا ہوں, ٹھیک ہے نا, بارہ تھانہ تھا, وہاں گیا ہوں تو تھانے دار کہتے ہیں 3 دن کے بعد منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. بھائی 3 دن ہمیں نہیں پتہ چلا کہ بندہ کدھر گیا, ٹھیک ہے. ظاہر ہے. تو وہ اس نے عذر کیا پیش کیا, 3 دن کے بعد آپ آئے, بالکل نہیں لی درخواست. تو یہ مطلب یہاں پہ چل رہا تھا. اس میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. ایک آپ نے بات کی تو وہ کر لیں کہ باقاعدہ طور پہ سرکاری وسائل سے, جسے 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کے نام سے ایک پورا جو ہے نا بیانیہ تخلیق کیا گیا تھا, اور اس میں جو آج کے بہت سوشل میڈیا مجاہد جو ہے نا, پورا بلڈاگ تشکیل دیا گیا, وہ جب کاٹ رہا ہے نا, کاٹ رہا ہے. اس میں یہ آج کے بڑے بڑے جو انقلابی ہیں نا, میں نام لوں اگر, جو خود بھی شکار ہوئے اس کا, عمران ریاض جس کی سب سے بڑی مثال ہے, ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں یہ کیا کیا کہتے تھے اس کے بعد, کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کیسے کھڑا نہ ہوں, وہ جس کو کریں گے کیا وہ ایسے ہی اٹھاتے ہیں. ان کے ڈسپلن کو دیکھیں, ان کی تحقیق کو دیکھیں کہ وہ کتنا عرصہ لگاتے ہیں کسی ایک بندے کے اوپر, اور جب وہ ہوتا ہے جو ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہو اس کو وہ اٹھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے. وہ خبیث لوگ ہیں جو اس ادارے کو, محکمے کو ریاست کہتے تھے. مطلب یعنی ریاست وہ اس ادارے کو کہتے تھے. ایسے ادارہ کیا, وہ جو محکمہ ہے اس کو کہتے تھے یہ ریاست ہے, ٹھیک ہے. باقی گویا یعنی وہ کون سے پلرز ہوتے ہیں اور کیا ریاست کے انگریڈینٹس ہیں, وہ سارا بکواس ہے. اصل ریاست تو یہ. اچھا, اور وہاں پہ بھی چند افراد, یہ تو اس لیول کے ذرا ہائیسٹ لیول پہ بات ہوگی نا, وہ ریاست ہو گئی. تو نچلی سطح پہ کیا کہتے ہیں, جس کی ماں پتہ نہیں نیک اور باپ ایک ہو تو وہ عزت کرتا ہے نا, وہ یہ سب وہ خبیث ہیں. اور پھر خالد صاحب اس میں دیکھیں نا, ایک چیز یہ ہے کہ ایک پالیسی تو اوپر بن گئی, اس کا نیچے تک آتے آتے یہ ہوا کہ لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے لیے باقاعدہ سے اٹھایا جانے لگا. پولیس نے اٹھایا لوگوں کو. ابھی حالیہ ایک واقعہ ہے, چند دن پہلے میرے خیال میں ہفتہ ہوا ہے, کراچی میں یس, سی ٹی ڈی نے بندہ اٹھایا. ایک بندہ تھا جس کو سی ٹی ڈی نے اٹھا لیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اٹھا لیا, اٹھا کے غائب کر دیا. اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. رینجرز نے چھاپا مارا, اس لیے کہ وہ بااثر تھا, اس کی رینجرز کی اتنی تھی کہ اس کے لیے رینجرز نے چھاپا مارا اور اس کو بازیاب کروایا. وہاں سے سی ٹی ڈی کی کسٹڈی سے اٹھائے ہوئے بندے کو بازیاب کرایا, اور اس کے اوپر سی ٹی ڈی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیس بنا ہے, وہ بھگت رہے ہیں جو بھی اس کے اوپر ہوا. لیکن یہ ایک مثال ہے اس کے اوپر کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ, آج بھی چل رہا ہے, اور پیچھے جو چلتا رہا ہے ہزاروں کے حساب سے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, جنہیں اٹھایا گیا, جن سے پیسے لیے گئے. ڈیمانڈ ہوتی تھی, مطلب کسی بندے کو اٹھایا گیا تو 10 لوگ ان کے گھروں پہ پہنچ جاتے تھے کہ بھائی جان 25 لاکھ دیں تو ہو جائے گی, نہیں تو بندہ تو نہیں ملنا, وہ تو غائب ہو گیا, آپ کر لیں جو کرنا ہے, جس کورٹ میں مرضی جائیں, جہاں مرضی جائیں. 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ گھر والوں کے لیے اسے. اور اس میں جو ہے نا انفرادی طور پہ بھی لوگ ملوث تھے. ایک تو تھا سرکاری جو ہے نا پالیسی, اس کے علاوہ مطلب انفرادی طور پہ لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا, چونکہ ایک بنا ہوا تھا. اور آپ کسی عدالت میں جاتے تھے, آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تھی, آپ کسی تھانے میں جاتے تھے, آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے یہ موقع مل گیا تھا. ہر جو بااثر ادارہ, ہر بااثر فرد, یا ہر اس نے باقاعدہ طور پہ ایک اپنا الگ سے سیل بنا کے اس نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا, اور یہ پورا کاروبار یہاں تک چلتا رہا ہے جو آج پہنچی ہے. اس میں احمد فرحاد ایک ہے جس کے اوپر آج جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے, اللہ کرے کہ یہ ختم ہو, یہ یہاں پہ فل سٹاپ لگے, یہ دی اینڈ ہو. اس کے بعد جو بھی شخص ہے, مطلب احمد فرحاد سے مجھے جو ہے نا کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے, لیکن اس کو صحیح پروسیجر ہونا چاہیے, اس کا پروسیجر ہونا چاہیے. اگر اس نے فیک نیوز پھیلائی ہے اس کے اوپر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے, اسے سزا ملنی چاہیے. یا وہ فیک نیوز پھیلانے کے پیچھے کوئی اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں تو وہ سامنے آنا چاہیے, سب کچھ سامنے آنا چاہیے. لیکن جو کچھ ہونا چاہیے وہ قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر یہ جو لا قانونیت ہے نا, کہ کچھ لوگ خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست ہیں, یا وہ ریاست کی اتھارٹی جو ہے نا ان کی ذات کے اندر مرکوز ہو گئی ہے, اس کلچر کو اب ختم ہونا چاہیے. وہ محب وطن ہیں, اور باقی کوئی نہیں, ان کی اپنی سوچ کے حساب سے پوٹینشلی غدار ہیں. اگر غدار نہیں بھی ہیں
تو ان کے اندر غداریت کے جراثیم ضرور موجود ہیں کسی بھی وقت. خالد صاحب بہت بڑا اچھا سوال جو ہے نا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ریاست کا پہلی گارنٹی جو ہوتی ہے نا کسی شخص کے لیے, کسی اس اپنے شہری کے لیے پہلی جو ہے اسے جو ہے نا آزادانہ زندگی گزارنے کا اختیار اس کی پہلی گارنٹی ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنی اس گارنٹی سے دستبردار ہو گئی ہے. یہ اصل میں ان کو بھی یہ بات تب سمجھ آئی ہے نا. نہیں وہ تو خیر جب ان کے رشتہ دار کو ایک غیر قانونی کام پر اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. نہیں خیر میں اس چیز میں نہیں ہے, مطلب یہ چیز ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی کہ جب یہاں پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ معاملات اٹھائے تھے تو اس وقت ان کے ساتھی ججوں کے کیا رویے تھے اور وہ کس طرح سے, وہ یہی ساتھی جج تھے. میں خالد صاحب مطلب اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ اس وقت حتیٰ کہ صحافیوں کو اپنے چیمبر میں بلا کے کیا باتیں کہی جاتی تھی جو ہے نا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, آج وہی باتیں وہ خود کر رہے ہیں. یہ اس کو ایک طرف رکھ کے بھی, چونکہ ظاہر ہے انسان ہے, وقت بدلتا ہے, ہم تو اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک وائبرنٹ ریاست بنے اور ریاست کی طرح ایکٹ کرے. سر اصل میں اس میں تھوڑی سی یہ بات ہے کہ یہ جو 20 سال جو ریاست کا ایکٹ رہا ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور یہ دنیا کے کسی اخلاق کے معیار پر پورا نہیں اترتا. یہ مافیا کا طریقہ ہے, یہ ریاست کا طریقہ نہیں ہے, اور خاص یہ بدماشوں کا طریقہ ہے. مطلب اب وہ کس ہاں یہ بدماشی ہے, یہ کوئی مہذب طریقہ کار بالکل نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے, جس کا زور چلے وہ چلائے. اور چونکہ جن کا چلتا تھا انہوں نے ہر ادارے کو نیوٹرلائز کر کے تو یہ کام کیا ہے, اور ریاست کے تمام شعبے اس کام میں ان کے شریک جرم تھے. کیا عدلیہ, کیا مقننہ, کیا انتظامیہ, سب ان کے ساتھ شریک تھے اس جرم کے اندر. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ میرے اعصاب میں یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا تھا جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا. جی. اس کے بعد اس کے اندر نئی روح جو پھونکی ہے نا وہ عمران خان نے پھونکی اور ججوں نے پھونکی. اب یہ جو ایک چیز ہے نا وہ کیا ہے, بڑی ڈھٹائی کا اگر وہاں پہ ایک جگہ پہ پہنچ کے نا وہ چیز اب ختم ہو گئی تھی, یعنی اپنے جیسے ہوتا ہے نا, آپ جب کلائمیکس کو ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یعنی خود بخود ریورسل شروع ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو اسے مصنوعی تنفس دیا گیا نا وہ کیا تھا کہ جب ججوں نے غیر قانونی فیصلے کرنے شروع کر دیے, آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا, ایک نئے طرح کا فیشزم آ گیا. تو یہ در حقیقت پھر جن کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو دلیل دے دیتی ہے یہ چیز کہ اب آپ وہ جو نا اپنے وہ لاٹھی والے فیشزم کی طرف آ جائیں. یہ عدالتوں نے اور یعنی پی ٹی آئی نے جواز, یہ جواز ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پھر ان کو خون لگ گیا, یعنی وہ جو چیز ختم ہو گئی تھی یا سلو ڈاؤن ہو گئی تھی اس کو ایک نیا جواز مل گیا, اور وہ اثر نو, اور 9 مئی کے بعد تو پھر کھلی چھٹی مل گئی. اچھا اس میں پھر وہ پولیس نے خوب پیسے کھائے, مطلب بیگموں کو اٹھایا, جان بوجھ کے اٹھایا, ان سے کہا جی 9 مئی کی غداری میں آؤ گے 10 لاکھ روپیہ دو. ایسے ٹھیک ہے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا. تو خیر کہنے کا یعنی جو رپورٹ کیا جاتا ہے جیسے بتایا جاتا ہے, رانا ثناء اللہ نے اعلانیہ یہ بات اقرار کی, اس نے کہا ہمارے بہت بڑی شکست کی وجہ یہ تھی کہ جو اس واقعے کی وجہ سے پولیس کا کردار رہا ہے لوگ سے, اور کیوں نہ, کیونکہ پیچھے تھا, مطلب چلا آ رہا ٹرینڈ تھا. وہ جو ابھی آپ نے جس کی تفصیلات دی نا وہ یہ ایسا ہوتا تھا, لے جاتے تھے اور پھر اس پہ پیسے لے کے چھوڑتے تھے, تو وہ اس وجہ سے ایک عادت بنی ہوئی تھی. اچھا اب جو ہے نا دیکھیں, اب یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ چلیں جس طرح سے بھی ہو رہا ہے, جو بھی پیچھے نیتیں ہیں, جو بھی اس کے موٹیوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہ بہرحال یہ اچھا ہو رہا ہے کہ اب قانون کی طرف واپس آ رہے ہیں. ایک بات تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ اب وہ قانون کے رکھوالے بن کے کھڑے ہوئے ہیں, خود ان کو مطلب ان کا بھی ایک کریڈیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. اگر وہ قانون کا نام لے رہے ہوں اپنے مذموم مقاصد کے لیے تو پھر بھی غلط ہے. یعنی یہ سادہ نہیں بننا چاہیے. ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہو اس لیے پڑھ رہا ہو کہ اس نے اپنے کو ٹھگنا ہے, ٹھیک ہے, وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, آپ کے گھر میں آگے قیام کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ وہ مقصد اس کا کوئی اور ہے, تو وہ اس سے آگاہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ بھئی جب آپ کے خلاف ریفرنس ہے فرض کریں, اور وہ اگر ایسا ہے کہ جس میں آپ بچ نہیں سکتے, تو آپ اپنے آپ کو مطلب شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنے کے لیے مجاہد بن گئے ہوئے ہیں. لیکن سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پہلے اتنا عرصہ خاموشی. ہاں جی. اب جب آپ کو نظر آ گیا کہ میں نہیں بچوں گا, تو اب بچنے کے لیے آپ تھوڑے دنوں کے لیے یعنی آئندہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے آپ نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی. تو یہ آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے
تو بادی النظر میں یوں دکھتا ہے. ہوں. تو جیسے یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا, وہ جو بھی ایلچی آیا تھا نا, کہ جاؤ اس سے کہو وہ ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. یعنی میرے اوپر ایک الزام ہے, جب تک وہ صاف نہیں ہوتا تو میں بادشاہ سے نہیں ملتا. پہلے اس کی تحقیقات کرائی, ادھر سے جب کلیئر ہو گئے, سب نے مانا کہ جی ہم وہ بے قصور تھا, غلطی ہماری تھی, اب آئے وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے. تو جن لوگوں نے قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا ہے, وہ اگر ان کے اوپر اپنا کوئی داغ دبا لگا ہوا ہے, ان کے پر کوئی شکایت ہے, پہلے وہ صاف کرائیں نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے یہ لارا لپا جو ہمیں نہیں لگانا چاہیے کہ بھائی وہ تو بڑے مجاہد بن گئے ہیں. نہیں, مجاہد ہیں ٹھیک ہے, لیکن پہلے ذرا اپنا دامن جو ہے نا وہ صاف کر لیں. جی صحیح. البتہ یہ کہ اگر کوئی صاف بندہ ہے تو اسے عدالت میں کیا کرنا چاہیے, تو وہ یہ لائن ہے جو اسے لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جو کسی نے بامر مجبوری لی ہے تو اسے جو اسے لینا چاہیے اپنی پرسنل موٹیویشن پر. یہ کریکٹر بنتا ہے عدالت کا جو 2001 میں بھی سامنے آنا چاہیے تھا, جب اوپر پرویز مشرف تھا. جی جی. یہ کریکٹر تھا جو 2013 میں بھی سامنے آنا چاہیے, جب وہ رد الفساد کے ضرب عضب چلا تھا. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو اتنی اندھی پرویز مشرف کے دور میں نہیں مچی تھی جتنی کیانی اور یہ راحیل شریف اور ان کے دور میں مچی ہے. اور یہ سب سے زیادہ لوگ نواز شریف کے دور میں اٹھائے گئے تھے, جو 13 سے 18 کا دور ہے. لیکن وہ غریب غربا تھے, ان کا نام نہیں آیا تھا. تو دہشت گردی سے ملا کے ان کا نام نہیں, وہ تو کتنے غائب کر دیے. مشرف کے دور میں تو امریکہ کے حوالے ہوئے, زیادہ بری بات تھی, انہوں نے خود اپنے اس میں ڈمپ کیے. اچھا غالب صاحب, یہ مطلب ایک عجیب اور اس دور میں جو غائب ہونے والوں میں کیسے کیسے, مطلب وہ آپ کے شاہد عزیز بھی غائب ہوئے. جی جی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز, وہ بھی اس ایرا میں 2013 سے 18 کے درمیان غائب ہوئے. نہیں خالد صاحب, یہ تو خیر بڑے لوگ ہیں. میں ایک چیز اس میں نا, غائب کرنے والا جو ایشو تھا, اب اس میں چونکہ کیسز میں بہت سارے میں نے دیکھے ہیں, اور میں کوشش ہوتی تھی کہ اس چیز کے اوپر جو بھی ہم ان پٹ دے سکیں وہ کوشش کریں وہاں تک. اچھا, ایک بندہ ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے, اس کی ٹیکسی کو ہاتھ دیا ہے ایک نے, اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ بلو ایریا میں ڈراپ کرو. اس نے پیسے اسے دیے اور اس نے بلو ایریا میں ڈراپ کیا. اب وہ وہاں سے چلا گیا. اب اس کے بعد وہ ٹیکسی والے کو اٹھا لیا گیا کہ جی فلاں بندہ تمہاری ٹیکسی پہ بیٹھا تھا, سی سی ٹی وی میں تمہارا آیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی بیٹھ گیا, وہ ٹیکسی چلاتا ہے, وہ اس کی ویریفیکیشن کرے گا کہ پہلے بھائی تو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے پھر تجھے ٹیکسی میں بٹھاؤں گا, لکھوا کے لا. تو اس کے اوپر اب وہ اٹھا لیا کسی کے پاس, جناب اس نے کیا. ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے اوپر صرف یہ جو ہے نا الزام تھا کہ اس سے فلاں جو ٹیررسٹ ہے اس نے راستہ پوچھا, راستے میں رک کے. اسی سے کیوں پوچھا بھائی, اب اس نے کس سے پوچھا ہے, مجھے کیا پتا کہ باہر جو بندہ مجھ سے راستہ پوچھ رہا ہے وہ کون ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سے کسی نے راستہ نہیں پوچھا. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, اور چونکہ امیونٹی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مطلب یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کسی بندے کو اگر اس کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کریں گے, کسی کو کریں گے, تو پھر تو آپ کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑے گی نا. تو آسان سی حال ہے کہ جی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر آپ نے کہا کہ 50 جو ہے نا وہ سہولت کار ہم نے پکڑ لیے. اب وہ سہولت کار کیا تھے, جس ہوٹل میں آ کے رہا وہاں کا, جی اس بندے نے یہ وہاں پہ ویٹر تھا, اس نے کھانا لا کے دیا تھا اسے, یہ جناب یہ تھا, یہ وہ 50 لوگ پکڑ لیے, کریڈٹ بھی لے لیا, اور جناب اس کے اوپر ہوا. اور پھر بعد میں ایون یہ بھی نیریٹو بنایا گیا کہ جی ہم تو لوگوں کو پکڑتے ہیں اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. بھائی عدالت کیسے نہ چھوڑے, آپ نے اس کے اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں غائب کرنے کی دلیل یہ بنائی گئی کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. اس کے یہ آپ کی نالائکی ہے کہ آپ ایویڈنس ہوتے نہیں آپ کے پاس, خامخواہ پکڑ لیتے ہیں. خامخواہ پکڑ لیتے ہیں, ان لوگوں کو پکڑتے ہیں. عدالتوں کو ٹھیک کرنے کا کام ہمارا ہے کیا؟ اور جو اگر سسٹم نہیں کام کر رہا تو فیلور آف اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ ہے ظاہر, اسٹیٹ اس کے اوپر رسپانسیبل ہے. اور پھر یہ اتنا مطلب گھنونا قسم کا ایک جو واقعہ کہہ لیں یا ایک تسلسل جو ہے نا واقعات کا ہمارے یہاں رہا ہے کہ جس کی مطلب جو الفاظ ممکن ہیں ان سے مذمت کی جائے پھر بھی یہ کم نہیں. یہ کوئی 1000 سال پرانی تاریخ میں تو اس طرح کی چیزیں شاید ملتی ہوں. بادشاہوں کے جب دور تھے اور اس میں اپنے مخالفین کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا تھا, یا
شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ، اور یہ ہم نے 21ویں صدی میں بھگتی ہیں پاکستان کے. اور میرا خیال مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو سب سے بڑی بلا نازل ہوئی ہے وہ یہ تھی. اس سے بڑی بلا کوئی اور روز جو یو ٹرن تھا وہ در حقیقت رجت قہقری تھی، ریورسل تھا. خالد صاحب میں آتا ہوں اس ساری سینیریو کے اندر جو ابھی ٹھیک ہے یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی، حکومت میں استحکام آ جائے گا، اور وہ سب کے لیے ضروری تھا. اچھا جو اس میں رول حکومت کا بنتا ہے، جو اپوزیشن کا بنتا ہے، جیسے اس معاملے کے اندر بھی جو قانون سازی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے. اور پارلیمنٹ کا جو کردار ہے اور اس میں جو ان پارٹیز کا جو آج وکٹم بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی، یا پہلے جو وکٹم بنے ہوئے تھے نون لیگ یا فار ایگزامپل جو اس ٹائم اپوزیشن میں تھے، لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا نہ تو ان کے درمیان ڈائلاگ کنسنسس نظر آ رہا ہے، نہ اداروں کے درمیان بھی، مطلب عدلیہ کا جو رول ابھی ہے. تو اس وجہ سے ہم مشکوک نظر سے، مطلب اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ پچھلے حکومتوں میں یہ تو خود اب ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے اندر بہت بڑا ٹول کے طور پہ یہی ججز اور یہ عدلیہ کا ایک کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور خود شوکت عزیز صدیقی والے معاملے کے اندر بھی ٹھیک ہے، ان کو تو ابھی ہم نے کر تو دیا کہ وہ بے گناہ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس میں جو قصوروار لوگ تھے ان کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. تو یہ ساری چیزیں چھانٹ پینٹ کیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام آ جائے گا؟ اور استحکام کی طرف کوئی نظر آ رہی ہے کہ استحکام؟ اصل میں بس ایک ہی امید ہے کہ عدم استحکام اپنی انتہا کو پہنچ گئے. سمجھے نا میری بات کو؟ یعنی یعنی اب اس سے آگے کدھر جائے گا؟ اس سے آگے یا تو ٹوٹل فیلیور ہے، کولیپس ہے، ٹھیک ہے نا، اور بلکنائزیشن ہے، یا پھر استحکام کی طرف سفر ہوگا. اس سے آگے اب مطلب آپ چھت سے جا لگے ہو، اب ادھر سے آگے کدھر جاؤ گے؟ پچھلی ایک دفعہ ہم نے وہ بات کی کہ انڈیا کے حوالے سے ہم نے کی تھی نا کہ یار انڈیا ہم نے تو باٹم کو ٹچ کر چکے، ٹھیک ہے نا، اب یا تو بہتری ہوگی یا نیچے قبر میں جائیں گے. تو آپ کو زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم تو ویسے ہی مطلب انتہا کو پہنچے ہیں. تو میں اس بس جو امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنی انتہا بربادی کی ٹچ کر چکے ہیں. یہ ہے مسئلہ. باقی آپ دیکھیں یہاں پہ قانون اور آئین نام رہے ہیں، جیسے اللہ اور رسول کے نام ہیں. نہ اللہ رسول کی کوئی سنتا ہے، نہ آئین اور قانون کی کوئی سنتا ہے. جس کے پاس تھوڑی سی بھی کوئی ہو نا، جس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہے، پیسے دے کے کام کر لیتے ہیں، تعلقات استعمال کر لیتے ہیں، رشوتیں چلتی ہیں، بدماشیاں چلتی ہیں، ہر چیز کی، اور ہر ادارے نے کی ہے. مطلب آپ کو یعنی نہ ہمیں جوڈیشری بھی کوئی آئین اور قانون کی پابند نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. ہر مارشل لاء کا جواز جوڈیشری پہلے بھی دیتی رہی ہے. تو اب تو خود وہ ایک طرح کا جوڈیشل مارشل لاء کی باتیں چل رہی ہیں نا، یعنی وہ آئین خود سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور فوجی تو ویسے بھی طاقتور ہیں، انہیں کیا ہے، سیاستدان بھی. مطلب یہ جو ہمارے دور کے ضیاء الحق کے بعد کے سیاستدان تھے یہ ذرا ماڑے سے تھے. پہلے والے سیاستدان بھی اپنی جگہ پہ مطلب بھینس چوری کا مقدمہ تو کروا ہی لیتے تھے نا، اور کچھ نہ کرا سکے تو مرواتے بھی تھے. مطلب بھٹو صاحب کے دور میں بھی بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ یعنی سیاسی لوگوں کے کہنے پہ مارے گئے ہیں. مصطفیٰ کھر جیسے تھا، یا اس سے پہلے وہ جو نواب افقالہ باغ تھا. یہ جو لیکن یہ جو دور تھا نا جس میں یہ بے نظیر نواز شریف کا جو دور رہا ہے، یہ کبھی ایک کبھی دوسرا، یہ اس طرح کے طاقتور سیاستدان، مطلب یا بدماش سیاستدان کہیں، جو بھی کہیں، کرپشن وغیرہ ہوئی ہے، لیکن یہ والی چیزیں نہیں تھیں. کمپرومائز تھے. ہاں کمپرومائز تھے، یعنی ڈیل کر کے آئے ہوئے لوگ. تو پھر جناب پرویز مشرف نے بالکل کھلم کھلا، اس سے پہلے بدماشی ہوتی تھی یعنی وہ چادر کے نیچے، ہم نے آ کے نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد تو کھل کھلا کے شروع ہو گئی. جب یہ کام ریاست نے شروع کر دیا، یہی مسنگ پرسن اور کتنی چیزیں ہیں، کھل کھلا کے کر لو جو کرنا ہے. لا قانونیت. تو پھر اس کے بعد جناب عدلیہ اٹھی، ان کے ساتھ وکیل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی بدماشی ہے تو ہم بھی بدماش ہیں. انہوں نے اپنی بدماشی جو تھی ورتھ پروف کی، تو ان کو بھی حصہ ملنا شروع ہو گیا. یہ ایک نئی اس میں اضافہ ہوا، اور سیاستدان مزید کمزور ہو گئے. میثاق جمہوریت تو ہو گیا، لیکن میثاق جمہوریت کے باوجود کوئی طاقت ان کے پاس نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عمران خان کو کھڑا کیا. تو اب ظاہر ہے لوہے کو لوہا ہی کاٹتے ہیں. ہمیں اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ بدماش ہے، لیکن ادھر بدماشوں کو تو وہی نپٹے گا نا. اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں نے اسے ڈیل اس لیے بھی دی ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی کسی کی تو کوئی نقصیر تو پھوٹے نا.
تو مطلب جیسے کوئی ایسا چل رہا ہے، اس کی اپنی اب حالت کیا ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے نا، ایک دفعہ جو میزائل چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اب تو وہ گردش میں ہے نا، او جی ڈی کیمپ میں آگ لگی ہوئی ہے وہ پٹاخے پھٹ رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو کام چل رہا ہے۔ شاید کہ اب لوگ سوچنا شروع کریں یار کہ اس طرح نظام نہیں چلتا، جب آپ بدماشی کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن بھی آتا ہے، کمزور بھی پھر سوچتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اور اب عوام بھی نکو نک ہوئی ہے، اور یہ کہ بے شک آپ کے پاس اسلحہ ہو، بے شک آپ کے پاس طاقت ہو، اگر عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے نا تو اس کا مقابلہ کوئی فوج نہیں کر سکتی، اور اگر وہ منظم نہ ہو تو پھر ملک نہیں چلا کرتے۔ جی لیبیا کی حالت آپ کے سامنے ہے، عوام اگر موب کی صورت میں آتی ہے اور مشتعل ہے، کیونکہ اس کے جو کچھ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے 20-30 سالوں میں، تو اس کا ری ایکشن ہے اس کے اندر، جیسے کہ ہیں آپ کو نظر آتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جی تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، انہیں مل بیٹھنا چاہیے، جنہیں آپ سٹیک ہولڈر کہتے ہیں۔ تو یہ والی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، عدالت ہے یا جو بھی ہیں یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے، اور کنٹرول میں پھر چیزیں نہیں رہے گی۔ باہر دنیا بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ آپ پر حملہ کرے یا آپ کو نقصان پہنچائے باہر سے، کیونکہ بہرحال وہ شاید جیسے بھی دفاعی نظام ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی اگر انٹرنل کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ کیوں نہیں اس میں آپ پیٹرول چھڑکیں گے اور اپنی روٹی لگائیں گے۔ اور ہو رہا ہے، دیکھیں کشمیر میں، دیکھیں ابھی کل پرسوں وہ جو سرگودا والا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے، ہر طرف لوگوں کا جو وہ ہوتا ہے نا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ آیا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بڑک اٹھتے ہیں لوگ اور آخری انتہا تک چلے جاتے ہیں، وہ جنونیت پیدا ہو رہی ہے اور ساری چیزیں۔ مہتاب بھائی، کشمیر کی تحریک جیسے خالد صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، اس کو ابھی کشمیر کے کانٹیکس میں بھی حالیہ آپ نے سارا اس کو دیکھا بڑی قریب سے، آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، تو وہ اس موومنٹ کو بھی ذرا ہم ڈسکس کر لیں کہ بہرحال آگے ریاست کو آ کر پھر مذاکرات کرنے پڑے، اور اس میں کوئی بڑی پارٹیز نہیں تھیں، کوئی سیاسی پارٹیز نہیں تھیں، عوام تھی، اور ایک معمولی بلوں کے ایشوز اور ایک مطلب ایک عوامی ضروریات کی چیز پہ وہ موومنٹ کھڑی ہوئی، اور اس کو جس طریقے سے پھر پورے کشمیر میں پھیلی، اور پھر وہ ایک مطلب ایک عالمی خبر بنی، اور وہ سارا صورتحال سے ہمیں دوچار ہوئے، اس میں کچھ کافی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، کیجویلٹیز بھی ہوئیں، لیکن بالآخر وہ چیز اپنے منطقی انجام تک پہنچی، اور کچھ مطالبات یہ ہے حکومت نے تسلیم بھی کیے اینڈ پہ۔ تو اس ساری تحریک کو آپ ذرا اس سارے واقعات کو، کیونکہ بہرحال کشمیر ہمارے ہمیشہ سے ایک کریٹیکل پوائنٹ یا کہ کریٹیکل خطہ رہا ہے، اس پہ ہمیں بڑا حساس ہونا چاہیے، ہم کیوں اس کو اتنا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس والے سے۔ اچھا فاروق بھائی، بڑی یہ دلچسپ چیز ہے اصل میں، یہ جو مومنٹ ہے نا، اس کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنا اینگل دینے کی اپنا وہ آپ استعمال کرتے تھے لچ تلنے والی جو ہے نا، وہ ہر ایک نے اپنا اپنا کیا۔ مطلب اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے اس کو بنا کے پیش کیا کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی اپرائزنگ جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو گئی ہے۔ کشمیر کے اندر جو ایک خود مختاری کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے نا وہ آزادی کے لیے، ہمارے نظریے کی کامیابی ہے، آزادی کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ مختلف پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا اس کو، اور ہماری جو سرکاری ابھی تک پالیسی ہے، مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ان آفیشیل سرکاری پالیسی، اس میں اسے تحریک انتشار قرار دے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ان سارے اس سے ہٹ کے جو ہے نا اس کے ڈائنامکس بڑے دلچسپ ہیں، اس کو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پاکستان کے اندر جو سسٹم آیا تھا یہاں پہ کنٹرول ڈیموکریسی کا، ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے فارم 47 اور 45 کی باتیں جو ہے نا، کشمیر کے اندر یہ 90 سے شروع ہو گیا تھا۔ 90 کی دہائی کے اندر سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وفاق میں وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ لوگوں کو منتخب کرواتی ہے، اس کے وہ سارے جو ہے نا میکانزم جو ہے نا ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہی حکومت یہاں پہ اگر نون لیگ ہے تو وہاں پہ بھی نون لیگ آئے گی، یہاں پہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی، یہاں پہ اقتدار میں آئی تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن لے، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں پہ بھی ہو گئی۔ تو جو لوگوں کی ریپرزنٹیشن تھی نا
وہ ختم ہو گئی. جو پارلیمنٹ اور حکومت تھی نا, اس میں سے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ختم ہو گئی تھی. وہ لوگ یا تو پاکستانی پارٹیز کے جو ہے نا وفادار تھے, یا پھر وہاں پہ جو پاکستانی ادارے ہیں ان کی جو وفاداری کی فہرست میں جو لوگ آتے تھے وہ وہاں پہ پہنچتے تھے. عام آدمی کا اس سے ختم کر دیا گیا, سلسلہ ہی منقطع ہو گیا. ووٹنگ پروسیس تو چل رہا تھا, وہاں پہ بڑی کنٹینیوٹی ہے کہ ووٹنگ ہمیشہ ہوتی ہے. پاکستان میں تو خیر بہت لمبے لمبے وقفے آتے رہے, آزاد کشمیر میں کبھی نہیں, لیکن وہ ووٹنگ کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی لوگوں کی. ایک چیز اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہاں پہ ہے کہ یہ لوگ آئے, انہوں نے وہاں پہ اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ بیوروکریسی کو مضبوط کیا, اور بیوروکریسی کو اتنا مضبوط کیا کہ آپ اندازہ کریں کہ جو 1947 میں وہاں پہ 8 یا 9 تحصیلیں تھیں, 8 تھیں یا 9 تھیں مجھے, وہ اب 13 اضلاع بن چکے ہیں, اور اتنے سب ڈویژنز بن چکے ہیں, اتنے ڈویژن بن چکے ہیں, اور اس کے اوپر وزارتیں, اور اس کے اندر مطلب جو کل بجٹ ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہ براہ راست بیوروکریسی کی تنخواہوں اور مراحت کے اوپر چل رہا ہے. باقی حکومت کی مراحت کے اوپر جو ہے نا وہ لگتا ہے, اور اس میں سے ایک تھوڑا سا پورشن نکل کے عوام تک بھی چلا جاتا ہے. مطلب اس میں ایک چیز یہاں جو عوام تک جاتے ہیں اس میں ابھی ٹھیکیداروں کا حصہ, وہ تو خیر بیچ میں اور بھی بے شمار حصے ہوتے ہیں, لیکن مطلب آپ اس کا اندازہ کریں کہ یہ جو ٹوٹل ریلیف تھا جو ابھی ملا اس تحریک کے بعد, وہ کتنے کا تھا؟ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا 32 ارب روپے کا, کہ 32 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں, جس سے یہ سارا ریلیف مل گیا. وہاں پہ 3 روپے یونٹ بھی ہو گیا, وہاں پہ آٹا جو ہے نا وہ 2000 روپے من ہو گیا, اور یہ سارا ریلیف جو ہے وہ 32 ارب روپے پہ بنا, مطلب ایک فلائی اوور کے برابر رقم ہے جی. اور نہیں, جو اگلی چیز دیکھیں کہ جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ 2 کھرب اور 23 ارب روپے کا بجٹ تھا. 2 کھرب 23 ارب روپے کا بجٹ ہے آزاد کشمیر کا جو پچھلا بجٹ پیش کیا گیا تھا, اور عوام کو اتنا بڑا ریلیف جو ہے وہ 32 ارب روپے میں ملا ہے وہاں پہ. تو یعنی یہ 32 ارب روپیہ اس بجٹ میں سے عوام پہ نہیں لگ رہا تھا. اگر یہ لگا دیا جاتا تو یہ تحریک کھڑی نہ ہوتی. اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ایسے. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ مطلب وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں آزاد کشمیر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ظاہر بارانی علاقہ ہے, پہاڑی ہے, لوگوں کا جو ہے نا وہ سلسلہ روزگار وہاں پہ بہت محدود ہے. وہاں پہ بہت سارا پوٹینشیل جو موجود تھا اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ میٹیریلائز نہیں کیا گیا. مطلب وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کرائم ریٹ ہے وہ ایکول ٹو 0 ہے. کہیں آپ کو مطلب قتل کی جو ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ تھانے میں ایوریج جو تھا کچھ عرصہ پہلے وہ بتا رہے تھے کہ ایک تھانے میں ایوریج 3 سال بعد ایک قتل کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, جو وہاں کا ایوریج ہے. اسی طرح چوری یا ڈکیتی کی جو ایف آئی آر ہے وہ سال میں 2 یا 3 ہوتی ہیں. رازنی اور اس کی شاید ہی کبھی جو ہے نا پورے آزاد کشمیر میں سال میں 1 آدھ 2 ایف آئی آرس ہوں کسی. تو یہ کرائم ریٹ زیادہ جو کیس ہوتے ہیں نا زمین جائیداد کے ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جی یہ جو ویسے 107 والے جو ہوتے ہیں جی وہ ہو گیا لڑائی جھگڑے کے کیسز, مطلب اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ بھی مطلب چند 100 کیسز اگر پورے سال میں درج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کہ ایکول ٹو 0. اور یہ مطلب ایک وہ تھی این جی او کی رپورٹ تھی کہ ایکول ٹو 0 کرائم ریشو. وہاں پہ ہائیڈرل کا بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے, جو وہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ 30-32 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ مائکرو لیول ہائیڈرل پروجیکٹ سے وہاں ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا انڈسٹریلائزیشن کا اسکوپ موجود تھا. وہاں پہ مین پاور ہے, وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے پاکستان کی نسبت. پورے اس کے اندر ایون اسلام آباد سے بہتر وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو کبھی یوٹیلائز نہیں کیا گیا. لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہاں سے باہر نکلیں گے, کسی دوسری جگہ جا کے روزگار کا کوئی بندوبست ان کا ہوگا, یا وہاں پہ رہنا ہے تو سرکاری نوکری کرنی ہے, اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے, کوئی کاٹیج انڈسٹری وہاں پہ ڈیولپ نہیں کی گئی کوئی. آج کے دور میں جو 2024 میں ہم جو ہے مئی کے آخر میں جب بات کر رہے ہیں تو آج بھی وہاں نیٹ کی فیسلٹی بہت محدود ہے, انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے. مطلب وہاں پہ جو لوگ ہیں چند ایک اب فائبر کچھ بچنا شروع ہوئی ہے کچھ جگہوں مخصوص شہروں کے اندر, لیکن ابھی بھی 3G آپ کو ورلڈلی 3G بھی اویلیبل نہیں ہے. مطلب خود یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو اپنے ریلیٹیو جو ہے وہاں پہ
مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو ہم گئے ہوئے تھے، میں وہیں پہ تھا، اور وہاں پہ رات کو لوگوں نے جیکٹیں اور جو ہے نا گرم چادریں لی ہوئی تھی اس ہیٹ ویو کے اندر. یہاں پہ یہ وہاں کا موسم تھا. لیکن خود اپنے ریلیٹیو سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں جی بچوں کی آن لائن کلاسز ہیں تو یہاں نیٹ دستیاب نہیں، اس لیے یہاں نہیں رہ سکتے. یہ حالات جو ہے نا وہاں کے ہیں. اور لوگوں کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ بڑی جینون قسم کی تھی کہ بھائی جو آٹا ہے وہ سبسڈائز آپ کو جو ہے نا ایک ایگریمنٹ موجود ہے آپ کا کہ آپ سبسڈائز اسے ریٹ پہ دیں گے، اسی کے اوپر دیں. بجلی کا آپ چونکہ نیٹ ہائیڈرل پروفٹ نہیں دیتے، رائلٹی نہیں دیتے آزاد کشمیر کو، اور آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہی ہے کہ جو کاسٹ ریٹ پہ آپ انہیں الیکٹریسٹی دیں گے ہائیڈرل کی تو وہ کاسٹ ریٹ پہ ملنی چاہیے، یا پھر اگر نہیں ہے تو دوسرے طریقہ تو یہی ہے کہ نیٹ ہائیڈرل پروفٹ اور اس کی رائلٹی ملنی چاہیے. دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. آپ نے ایگریمنٹ وہ کیا اور پھر اس کے بعد اس ایگریمنٹ کو جب وائلیٹ کیا تو اس کے اندر آپ کا یہ خیال تھا کہ اوپر ہم اپنی مرضی کی حکومت اور اس کے نیچے بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کھڑا کریں گے اور عوام کو ہمیشہ کے لیے دبا لیں گے. لیکن اس میں آپ کو ناکامی ہوئی. لوگ کھڑے ہوئے، آپ کو مجبوراً ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اس حالت میں آ کے ٹیکنے پڑے کہ جب آپ کی پوری اسٹیٹ مشنری جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گئی تھی وہاں پہ. اتنے بڑے پیمانے پہ ماس موبلائزیشن تھی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بازار جہاں پہ کہ 8-8 10-10 دکانیں تھیں، وہاں پہ 5-5 6-6 ہزار لوگوں کے مجمع تھے. اور جب وہ ریلی جو ہے اس نے چلنا شروع کیا تو اگر اس کو کیا جائے تو کئی 100 کلومیٹر طویل جو ہے نا وہ ریلی بن چکی تھی گاڑیوں کی جو اس وقت. اتنے بڑے پیمانے پہ جب اگر ماس موبلائزیشن ہو تو ظاہر ہے آپ ایک جگہ کی فورس کو کسی دوسری جگہ اس کے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. اور اگر 1000 بندوں کے سامنے ایک بندے کو کھڑے کرتے ہیں تو آپ کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ آپ گولیاں چلائیں، اس کے علاوہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو. تو آپ کو اس صورت حال میں کرنی چاہیے. تو اب بھی سمجھنے کے لیے بہت سارا کچھ ہے. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 27 تاریخ کو دوبارہ پروٹیسٹ کی کال ہے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالبات کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہوا. جو نوٹیفیکیشن ہو گئے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بل شروع. اس دفعہ بھی پرانے ریٹس پہ آئے ہیں. ہاں اس دفعہ بلوں کا بھی کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ابھی بھی جو ہے نا وہ اسی کے اوپر آئے ہیں. آٹا جو ہے اس کی شروع ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے یہ کیا کہ یہ تو وہ ریٹ ہے جو اس کا پروڈکشن ریٹ ہوگا، اس کے اوپر پھر اس کا کمیشن اس کی جو ہے نا وہ ہوگی من کر کرا کے کیریج. پہنچا دیا. ہاں کیریج اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود پے کریں گے اور اس ریٹ کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا. لیکن جو باقی مطالبات تھے، مثلا انٹرنیٹ کا جو مطالبات تھا، جو وہاں پہ بیوروکریسی کی مراعات کی حوالے سے جو مطالبات تھے، جو وہاں پہ احتساب بیورو کی فعال کرنے کی بات تھی کہ کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ہوئے، ان کے اوپر تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو جس کے خلاف اب بھی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ دوبارہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ حالات خراب ہوں. ایک جسے سیریس ول کے ساتھ جو ہے نا اس کام کو کرنا چاہیے. اگر حکومت نے مان بھی لیا ہے تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں روڑے اٹکانے کی یا مینگنے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. دودھ آپ نے دینا ہی ہے تو اگر اچھے طریقے سے کر لیں تو اچھے طریقے سے وہ چیز جو ہے نا وہ لوگوں تک بھی پہنچے گی اور ریاست کا ایک اچھا تاثر جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اگر آپ اس کو خراب کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہوگا تو شاید الٹیمیٹلی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ 10% ہی ڈنڈی مار سکیں گے، لیکن اس 10% ڈنڈی مارنے کی وجہ سے آپ نے 90% کام بھی کر لیا اور اپنے ذمے جو ہے نا اپنے گلے میں ایک اور بدنامی کا توق بھی ڈال دیا. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے ریاست کو. عوامی تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جب ابھی کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک عالمی عدالت میں مقدمہ ہے تو ان کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق، ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، تو یہ تعلق میں ایک دراڑیں نہیں آ رہی؟ اچھا یار، اس میں تو ایک تو جیسے مہتاب بھائی نے بات کی ہے نا کہ وہ اپنی روٹی لگانے والی بات، تو جب تحریکیں چلتی ہیں تو ہر کوئی اپنی روٹی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس معاملے میں یعنی وہ ساری باتیں مہتاب بھائی کی بالکل یعنی وہ ان کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہاں مطلب وہ والی روٹی لگانے کی بھی کوشش کی گئی ہے جو تعلق کو کمزور کرنے والی روٹی، اور وہ تحریک کے جو اصل جو تھے نا چلانے والے محرکین ان کی طرف سے نہیں تھی. لیکن بعد میں ایسے لوگ ضرور اس میں گھسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو وہ رخ دینے کی کوشش کی ہے.
اور جس طرح حالات و واقعات پیش آئے ہیں تو اس میں انتظامیہ میں بھی کوئی گروپ ایسا ضرور تھا کہ جو وہ رخ دینا چاہتا تھا. نہیں، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. ایون ہاں، اور مطلب وہ جس طرح رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اور جس طرح کا مطلب وہ مسائل ہوئے ہیں تو وہ کوئی چلیں کم سے کم آپ یہ کہیں اگر سازش نہیں بھی تھی تو کوئی اچھی حکمت عملی نہیں تھی. اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، اس صورتحال کو بچا بھی جا سکتا تھا. وہ غلط وقت پر وہ ہوا ہے سارا کچھ. مذاکرات ہو چکے تھے، مطالبے منظور ہو چکے تھے، تو ان چیزوں کی ان کی طرف سے بھی ہوا کہ انہیں اسمبلی کی طرف اب جانے کی کیا ضرورت تھی، اور ادھر سے بھی ہوا جو جس طرح رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوئی. واللہ عالم. تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ گیم اس سے بڑی ہے. اچھا، یہ جو خراب کرنے والے لوگوں کی ہے ان کی گیم اس سے بڑی ہے، اور وہ اسی طرح کی کوئی ہے. کیونکہ جس طرح ادھر پنجاب میں کرتارپورہ ایک مقام ہے، تو ادھر بھی وہ جو شاردا میں ایک وہ کوئی مندر ہے، تو اس کی بھی کوئی ایکسیس کی باتیں کچھ چل رہی ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ نے شاید کچھ وہ کر بھی دیا تھا، اقدامات بھی کیے تھے. تو یہ جو نئی گورنمنٹ بھی ہے یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کا ہی جو ہے نیا ورژن ہے. یہ افراد وہی ہیں، جی جی، صرف یہ ہے کہ وہ لیبل بدل بینر بدلا ہے. تو وہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہوں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. جیسے مطالبے مان کے بھی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو گڑبڑ چل رہی ہے. تو یہ تو پہلو ساتھ ساتھ ہے کہ وہ جو لوگ خراب کرنے والے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے اسی خراب کرنے میں، وہ نادانی میں بھی ہو سکتی ہے، بیوقوفی میں بھی ہو سکتی ہے، کہ اب وہ جو ہے نا ایک ری ایکشن پاکستان کے خاص طور پہ جو آزاد کشمیر سے ملحق علاقے ہیں ان میں پایا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان مخالف تحریک تھی گویا یہ. تو اب وہ غصہ کس پہ نکالا جاتا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ پہ. وہ جس طرح کہ وہ کوئی پاکستان زندہ باد اور یہ نعرے لکھنے کا عمل، اور یہ وہ بظاہر ایک وہ غیر نقصان دہ غیر مضر سا عمل ہے، لیکن ری ایکشن تو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں یعنی آگے بڑھ رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی. اچھا اس کا یہ تعلق بھی ہے کہ وہ آٹے کا جو مسئلہ تھا نا، بیسیکلی کیا تھا؟ آٹا اسمگل ہوتا تھا. جو جس وجہ سے بات شروع ہوئی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو اس ریٹ پہ آٹا نہیں مل رہا تھا، یعنی آٹے کی سپلائی کم تھی. اور سپلائی کم اس لیے نہیں تھی کہ حکومت پاکستان دے نہیں رہی تھی، سپلائی کم اس لیے تھی کہ وہ لیک ہو رہا تھا. اور لیک ہو کے کدھر جاتا تھا؟ انڈیا میں تو نہیں جاتا تھا نا، پاکستانی کی طرف واپس آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. ادھر سستا ہے، ادھر مہنگا ہے، تو وہ لوگ ادھر سے لا کے ادھر بیچتے تھے. نفع تو عوام تک نہیں پہنچے گا، وہ دکاندار کو زیادہ نفع مل جائے گا، لیکن وہ جو ادھر مقامی لوگ ہیں ان کو نہیں ملے گا آٹا، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یعنی یہ مسائل تھے، جینین تھے. یعنی وہ راشن ڈپو والے کہتے تھے کہ جائیں کچھ چاول لے کے گزارا کریں نا، بس یہی ہے، ایک تھیلی ہے لے جائیں، یہ 20 کلو والی تھیلی ہے، مہینہ گزارا کریں، یہ جو بھی ہے. تو باقی وہ بیچتے تھے. تو پہلے جو جہاں سے شروع ہوا تھا نا، وہ جو اسمگلنگ کے 2 ٹرک انہوں نے نکالے تھے، وہ لوگوں نے رستے میں پکڑے تھے براولا کوٹ میں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. خیر، اب آ جائیں اس اصل سوال کی طرف جو وہ ہے نا اپنا عوامی تحریک کا. تو اب آپ نے یہ تو سمجھ آئے گی نا کہ عوامی تحریک ہوتی کیا ہے، پبلک موبلائزیشن کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی پتہ لگ گیا نا کہ اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اسٹیٹ مشینری اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. اور یہی تحریک اگر فرض کریں یعنی شروع سے ہی وائلنٹ ہوتی، خفیہ تحریک ہوتی، اسلحے کے زور پر اپنے یہ مطالبے منوانا چاہتی، تو جو بھی بدنامی ہونی تھی، جو بھی ہونا تھا، انڈیا کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس نے 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی. کوئی ریاست کبھی اسلحے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتی. اگر ریاست نے مطالبے مانے ہیں تو یعنی مجموعی طور پہ تحریک پورا من تھی تو مانے. ٹھیک ہے نا بتا بھائی، ایسی بات ہے. اگر اس تحریک کے اندر کوئی یہ ایک مسلح جد و جہد ہوتی، کبھی مطالبے نہیں مانے جانے تھے. تو ایک سبق تو یہ آ گیا، بالکل صاف ہو کے سامنے آ گیا. اور عوام کے اندر جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ شعور جب تک عوام کے اندر نہیں پیدا ہوگا وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے. یعنی 2 پڑوسی ہیں نا، ایک کی بجلی اس نے 216 وہ کیا ہوتا ہے یونٹ بجلی اس کی خرچ ہوئی ہے، دوسری کے 221 ہوئی ہے، 5 یونٹ کا فرق ہے. 221 والے کا پتہ نہیں 17,000 بل آ گیا ہے، 216 والے کا 4,000 آیا ہے. یہ کوئی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس اصول پر یہ سارے بل بنتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. کوئی پوچھتا ہی نہیں جا کے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے. اچھا پوچھنے جائیں پورا دن ضائع کریں، بندہ کہتا ہے جمع ہی کرا دو، جان چڑھاؤ. ٹھیک ہے.
لیکن اگر یہ اتنے گھروں میں یہ 1,000 ہی فالتو لو تو کتنے بنتے ہیں؟ اچھا خالد صاحب ایک اب یہ دیکھیں نا، عوامی انٹرسٹ کا یہ مسئلہ، کسی جج کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ ایک احمد فراد کو رونے والے تو ہیں، یہ جو سارے سب کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف؟ لیکن اگر عوامی لوگوں میں شعور ہو، چلیں لوگ، یہ ریاست جو ماں ہے اس کے جو ہے نا سینے میں دودھ نہیں اتر رہا، تو اس کو مارے نا کھسڑے شسڑے، ترپڑ مارے کہ وہ کچھ چلے، کوئی نظر تو آئے نا کہ کوئی شے ہے۔ تو یہ اگر نہیں لوگ اٹھیں گے اس کے لیے تو ریاست تو اسی طرح ڈائن بنی رہے گی۔ تو ڈائن کو ماں بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، وہ ایک شعور دیا ہے نا کشمیر والوں نے پاکستانیوں کو کہ اگر ہے تو اٹھو، منظم کرو رائے کو اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرو، پھر لوگ آپ کو آپ کے حق دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ بھائی یہ ڈریں گے کہ بھائی لوگ نکل آئیں گے، تو اس لیے پھر وہ ایکشن بھی لیں گے، نوٹس بھی لیں گے، انتظامیہ بھی ڈرے گی، یار یہ نہ ہو جائے کل وہ سارا بلیم میرے اوپر آ جائے تو چیزیں ٹھیک چلیں گی۔ نہیں تو یار یہاں کوئی نہیں پوچھتا، لوگ لا تعلق ہو گئے اسٹیٹ سے، اور ریاست کے اہلکار، وہ جو اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں نا، وہ قانون اور آئین سے ماورا ہو گئے۔ خالد صاحب میں اس پہ آپ نے جو بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ آج سے کوئی میرے خیال میں ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک انرجی ایکسپرٹ تھے، تو ان سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری، کیا یہاں پہ ریلیف ممکن ہے؟ تو انہوں نے بڑا ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، نجی بجلی گھر جو بنائے گئے تھے بینظیر بھٹو کے دور میں، ان سب کے ساتھ ہمارے جو معاہدہ تھا لازمی بجلی خریدنے کا، وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اگر حکومت چاہے تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں 16 روپے پر یونٹ ایوریج پڑ رہی ہے، مطلب اس میں مختلف ہیں ایک ایریا کے حساب سے، لیکن ایوریج جو ہے وہ تقریباً 16 روپے پڑ رہی ہے۔ تو یہ بیک جنبش قلم جو ہے فی یونٹ 16 روپے کی ریلیف مل سکتی ہے۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ختم کر دینی ہے، لیکن چونکہ نیپرا اور اس کے اندر جتنی بیوروکریسی ہے، اب آسان سی حل ہے کہ اگر 16 روپے آ رہی ہے تو اس میں سے 3 روپے جو ہے نا وہ افسر شاہی لے رہی ہے، اور باقی جو ہے نا وہ جو مالک ہے وہ کھا رہا ہے، یہ آدھے آدھے کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی تو ڈیولپ ہو چکی ہے نا، تو نہیں کیپیسٹی مطلب آپ جب بناتے ہیں 1993-94 میں یہ معاہدے ہوئے تھے میرا خیال ہے، جی 25 سال کی، یہی انہوں نے کہا کہ 25 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ تو اب میں تو یہ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت سے لے کے 2024 تک جتنے پیسے ان کو کھلا چکے ہیں نا، اتنے پیسے میں سارے پاکستانیوں کو بجلی مفت دی جا سکتی تھی، یعنی ایسا انفراسٹرکچر ایسا کہ مفت بجلی دی نہیں ہے۔ ایون ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر موجود ہے، یہ بھی انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس 3 طرح کے جو ہے نا وہ یہ تھرمل بجلی گھر ہیں جو تھرمل انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان ایفیشینٹ ہیں، ایک ہیں سیمی ایفیشینٹ ہیں، اور ایک ہیں جو میکسیمم ایفیشینٹ ہیں۔ تینوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، اس نے کہا کہ یہاں پہ جو ایفیشینٹ ہیں نا، فلی ایفیشینٹ، ان کو ہم استعمال نہیں کر رہے، ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ جو ان ایفیشینٹ ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ فل کیپیسٹی میں چلاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک تو ہم انہیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی اس کی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ مطلب اگر فرض کریں کہ وہ ایک ایسا جنریٹر ہے جو ایک جو ہے بیرل پیٹرول کھاتا ہے اور اس میں وہ 1 میگا واٹ پیدا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 1 بیرل اگر پیٹرول کھائے گا تو وہ 3 میگا واٹ پروڈیوس کرے گا، تو ہم 1 میگا واٹ والے کو چلا رہے ہیں، دوسرے کو ہم نے بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے کمیشن آ رہا ہے، جتنا پیٹرول آ رہا ہے اس کے اوپر بھی، اور یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، تیسری ایک اور انہوں نے بڑی مزے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ بجلی کے اوپر جی ایس ٹی لگ رہا ہے پاکستان کے میں، اور جی ایس ٹی بجلی کے اوپر لگ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ وہ چیز ہے جو غیر قانونی طور پہ وصول کی جا رہی ہے، کیونکہ بجلی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس کو آپ مارکیٹ میں، جو جی ایس ٹی کا قانون ہے اس کے مطابق یہ بجلی کے اوپر موٹو ایکشن جو لینے کی وہ رکھی گئی ہے گنجائش، کیوں رکھی گئی ہے؟ اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ اور یہ بدماش لیتے کس کے لیے؟ اسی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ صرف اگر مطلب اس کو اسٹیک ہولڈر کو بن جائے نا، اس چیز کو چیلنج کرے کہ بھائی ایک چیز، انہوں نے ایک اور مجھے بتائی کہ ایک کسی بجلی گھر کا نام میں اب بھول گیا ہوں، اس نے کہا کہ جی اس کی جو
لائف ایکسپیکٹنسی تھی نا وہ بھی ایکسپائر ہو گئی 2021 کے اندر، ختم ہو گئی، یعنی اس کو ڈسکارٹ ہو جانا چاہیے تھا. اس نے کہا اس وقت کے نیپرا کے جو چیئرمین تھے اس نے کورونا کے اندر اس کو وہ کیا، اور ایک انہوں نے شک جو ہے دی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ کورونا کے حالات جو ہیں پینڈیمک چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ملک کی سلامتی کے جو فیصلے ہوں گے وہ لیے جا سکتے ہیں کسی بھی جو ہے نا اس پروسیجر کو جو ہے نا ایک وائلیٹ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کا جو ہے نا ایشو بنا کے اس کی 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دی گئی. ایکسٹینشن یعنی وہ پلانٹوں کو بھی ان کو مل گئی ہے جو جس کی کہ لائف ختم ہے، جس کا اصولی بنیاد پہ اس کو ڈسکارڈ 2021 میں ہو جانا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ وہ آج کیپیسٹی پیمنٹ بھی لے رہا ہے، وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ وہ پھر بھی لے رہا ہے. تو اس نے کہا یہ چیزیں ہیں یہاں پہ، تو اگر اس کو یہ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ 16 روپے وہ ہے اور 8 روپے جی ایس ٹی جو ہے نا یہاں پہ ہے جی اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کا بیل ذبح کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 20-22 روپے جو ہے یہ بیاگ جنبش قلم کی جا سکتی ہے ریلیف، جس کے اندر کچھ بھی حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا حکومت کو کوئی فائدہ ہے، یہ صرف چند لوگوں کی جیبوں میں یہ پیسے جا رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے اس وقت جو ہے نا اس کے اوپر. پسنے سے بھی آگے جناب اب تو وہ کیا نچڑ گئی ہے، وہ کہتا ہے نا بندہ وہ ہو گیا. لیکن دلچسپ بات ہے نا کہ دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایشو نہیں ہے، اس کے عوامی ووٹ عزت والوں کا بھی کوئی نہیں ہے، نہ ووٹ کو عزت دو نہ انقلاب لاؤ، کسی کا بھی کوئی مذہبی سیاسی کوئی جماعت اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے. سب کا حصہ ہے نا اس میں، مطلب وہ ان کے نمائندے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ الیکشن میں چندہ بھی دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو سینٹ میں کے لیے بھی جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کا چونکہ یہ اتنا کھربوں روپے کی جو ہے نا وہ رقم ہے اس کے اندر، تو وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے مطلب پیٹرولیم کے اوپر بھی چیزیں ہیں، مطلب کام انشاءاللہ کبھی میرے ہوئی تو ان کے ساتھ میں نے ویسے بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کر لیں. تو ہم کہیں گے بڑی انکشافات انہوں نے کیے کہ کیسے جو ہے نا یہ چل کیسے رہا ہے سسٹم اور کس طریقے سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے. چند لوگ جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہم جو ہے نا وہ مقابلے کے اس میں جا ہی نہیں سکتے، اتنی مہنگی بجلی کے اوپر جو ہے نا وہ چل کے تو ہو ہی نہیں سکتا. مہتاب بھائی فلسطین کے حوالے سے کوئکلی، ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا، بس اس کو کر لیں. اور موجودہ پاکستان میں بھی ایک موومنٹ چل رہی ہے، تو پہلے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے کافی ملکوں نے، یورپی ممالک نے فلسطین کو ایز اے ریاست ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کے حوالے سے بھی ہے، اور اوورال ایک اویئرنیس کی کیمپین ہمیں نظر آ رہی پوری دنیا میں. اور وہی یہ ایک بڑی جو ہے نا حوصلہ افزا چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے 139 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فلسطین کو بحیثیت ریاست جو ہے تسلیم کر لیا. اس میں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اہم یورپی ممالک جو نیٹو کے بھی رکن ہیں، یورپی یونین کے بھی رکن ہیں، جس میں ناروے ہے، آئرلینڈ ہے اور اسپین ہے، انہوں نے ریاست کو تسلیم کیا. اور یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چینج ہے. جو اسرائیلی اور اسرائیل کی جو سہولت کار ہیں ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا. دوسری اہم ڈیولپمنٹ اگر انٹرنیشنل محاذ کے اوپر یہ دیکھیں تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو تھی، عالمی فوجداری عدالت، اس نے نتن یاہو اور اس کی کیبنٹ کے 2 ممبران کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے. یعنی کہ آفیشلی طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ جو نسل کشی کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ان کے وارنٹ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ وہاں پہ جو ہے نا اتنے بڑے فورم سے اوپر، اور وہاں پہ بہت بڑی دھمکیاں دی گئی. امریکن رہتا کہ پابندیاں لگانے کا اندیا دیا، اور جو وہاں پہ پروسیکیوٹر ہیں جو آئرلینڈ کے ہیں، نیتن یاہو کی ایک ویڈیو بھی تو وہ لیک ہوئی نا جو بڑی وائرل بھی ان دنوں چل رہی تھی، وہی نسل کشی کے حوالے سے. نسل کشی، جی اچھا وہ اس کے اوپر نہیں، میں تو خیر یہ تو خیر لوگوں کو بھی سب کو پتا تھا، لیکن یہ ہے کہ کسی فورم کے اوپر اسرائیل کا ذکر نہیں آتا تھا. اور میں آپ کو دیکھوں کہ ایک جو وہاں پہ پروسیکیوٹر ہیں اس کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے، کریم خان نام ہے ان کا، پاکستان اوریجن کے ہیں، ان کے والد ہیں، آئرلینڈ سے تعلق ہے ان کا، اسکاٹ لینڈ سے سوری. تو ان کو باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی گئی، جان سے مارنے کی دھمکیاں، ان کے اسٹاف کو جو ہے نا وہ مار دینے کی دھمکیاں. اور دینے والے کون لوگ تھے؟ لا میکرز ہیں، ویسٹ کے، امریکنز ہیں، یورپینز ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں جنہوں نے دھمکیاں. اس کے باوجود یہ کام ہوا. تو ایک بڑے جو ہے نا حوصلہ افزا چیز اس سے نکل کے آئی.
تیسری جو چیز ہے وہ ماس موبلائزیشن جو ویسٹ کے اندر ہمیں خصوصاً یونیورسٹیز کے اندر نظر آ رہی ہے، امریکہ سے لے کے یورپ تک اور کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک کی یونیورسٹیز میں ہمیں ایک فلسطین کے حوالے سے وہ جو اسرائیل کا نیریٹو تھا جو انہوں نے پچھلے 75 سال میں بنایا تھا، وہ اس جو ہے نا غزہ کی جنگ میں ہوا میں اڑ گیا. تمام انٹرنیشنل فورمز جو ہیں اس کے اندر مطلب اگر ایک سوائے سلامتی کونسل کو چھوڑ دیں، آپ ایک طرف رکھ دیں، جہاں پہ کہ امریکہ پوری ڈٹائی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے اس نے ویٹو کیا اس میں، لیکن جنرل اسمبلی کی قرارداد دیکھیں آپ، اس کے علاوہ جو UNHCR ہے یا جو راوا ہے یا اوجلا ہے یا جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اوپنلی ایک چیز سامنے آ گئی کہ اسرائیل کیا ہے، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئی، جو آج تک عام لوگوں کے، شاید میرے اور آپ کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہ ہو، چونکہ ہم ظاہر پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ میڈیا، لیکن ایک ویسٹرن سٹیزن کے لیے یہ چیزیں بالکل انہونی تھی. آپ کبھی بات کریں تو وہ تو انہیں تو ایک بالکل ہی مختلف جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا کہ جی مظلوم یہودی بیچارے جو پوری دنیا سے ہو کے انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی اور اس کے اوپر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے دفاع میں. آپ اندازہ کریں کہ مطلب اتنا نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کا نام IDF ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورس. وہ حملہ وہ جو ہے نا وہ کریں گے تو پھر بھی وہ ڈیفنس میں، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. مطلب یہ انہوں نے پورا ایک وہ ڈاکٹرین تو خیر بش نے سٹارٹ کی تھی 9/11 کے، وہ جو پریمپٹیو میجرز ایسے لینے جانے. نہیں اسرائیل تو شروع سے خیر مطلب ان کا وہ تو چل رہا ہے، لیکن مطلب انہوں نے ہر چیز کو ایک بیانیہ پورا بنایا تھا، وہ بیانیہ ہوا میں اڑ گیا. اور تیسری چیز جو تھی کہ آن گراؤنڈ جو ہوئی ہے کہ آج جب ہم کہہ رہے ہیں 8 اکتوبر سے اپنا 7 اکتوبر سے شروع کریں، تو آج جو ہے وہ 26 جو کیا کہتے ہیں مئی 2024 کو جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایک بھی یرغمالی کو رہا نہیں کروا سکا، ایک بھی یرغمالی کو وہ رہا نہیں کروا سکا. نہ حماس کے کسی ایک جو فرد جس کو ریکگنائز، جس کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ حماس کا کوئی تیسرے درجے کا بھی جو ہے نا وہ عہدیدار تھا، اس کو گرفتار کر کے یا اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا وہ میڈیا کے سامنے پریزنٹ کر سکا ہے. صرف عام لوگوں کے اوپر بمباری کی، ان کے اوپر وہ کیا بربریت، اس کی تو انتہا کر دی. لیکن دیکھیں پورے گاؤں ملیا میٹ، پورے گاؤں کیا مطلب آبادیاں ختم، اب تو رفاح کے اوپر جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. لیکن مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ ایک الگ چیز ہے اور قتل عام ایک الگ چیز ہے. قتل عام تو انہوں نے بہت کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جنگ کے اندر کوئی کامیابی وہ آج تک حاصل نہیں کر سکے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حماس نے کل جو ان کے ملٹری کمانڈر ہیں، اپنا ترجمان جو ہیں ابو عبیدہ، ان کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ انکشاف کیا کہ 25 مئی کو انہوں نے تقریباً 8 جو ہے اسرائیلی فوجی ان کو یرغمال بنایا ہے اور بے شمار مارے گئے. ایک دن پہلے یعنی کہ 25 تاریخ کو ہیبرون شہر کے اوپر جو ہے نا وہ غزہ سے راکٹ حملہ کیا گیا ان کے اوپر. تو آج تک نہ وہ مزاحمت کو توڑ سکیں اتنے قتل عام کرنے کے باوجود، نہ وہ ملٹری جو ہے نا اس سینیریو کے اندر کوئی بھی اچیومنٹ اسرائیل دکھا سکتا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا. اب ان کا سارا زور یہی ہے کہ رفاح کے اندر ہے، پورے اسرائیل کو آپ نے کیا ہے. لڑائی تو جبالیہ کے اندر ہو رہی ہے اس وقت، جو بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جہاں پہ کہ اسرائیلی فوجی کیپچر بھی ہوئے ہیں اور ان دنوں پہ بہت بڑی تعداد میں مارے بھی گئے ہیں. تقریباً 2 درجن کے قریب تو خود اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے لوگ مارے گئے. تو وہ تو سارے جبیلیہ میں مارے گئے. رفاح اس سے جو ہے وہ تقریباً 50-60 کلومیٹر دور ہے. تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا حماس چھپے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مہتاب بھائی کوئی امن کی یا کوئی ابھی تک جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں بچوں کی، کچھ ابھی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ کچھ ایسی کوئی ہو سکتا ہے، یا اس لڑائی کو کسی طور پہ رکنا چاہیے؟ اس میں مسلمان ممالک کا کیا کردار؟ بھائی مسلمان ممالک کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو مقدمہ ہے
یہ بھی ساؤتھ افریقہ ساؤتھ نے لڑا افریقہ کا ہے، اور اس کی کوئی سپورٹ ٹھیک ہے، بھی اس طرح کی نہیں ملی. OIC کے نیتن یاہو نے جو بات کہی ہے کہ مسلمان حکمران عرب حکمران اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں. بات ہے مطلب اس کے تو چلے ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے وہ اپنے اس کے ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے اس کے بیان دینے کا، لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ کام اسرائیل تو شروع سے کرتا آ رہا ہے. آج ساؤتھ افریقہ نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو اس کے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. کوئی مسلمان ملک اس کے اندر فریق تک نہیں بنا. ابھی ترکی نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ ہم بھی اس کے اندر بنیں گے، باقی صرف اعلان کی حد تک کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن باقی تو کوئی مسلمان ملک نہیں ہو سکا. اور پھر آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو پاکستان کے اندر جو ایک چھوٹا سا واحد پاکستان کے اندر ہمیں پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے کہ جو غزہ کے حوالے سے عرب دنیا کے اندر تو خیر پروٹیسٹ وہاں تو ویسے ہی بادشاہت ہے، وہاں تو اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ٹویٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ویسے جذبہ تو ہے. میں خود بھی ابھی مطلب تھوڑا سا جو وزٹ کیا لوگ مطلب لوگوں کے اندر یہ جو ایک وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں پہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے. آبویسلی بات ہے وہ جبر اتنا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کوئی میس کوئی اس طرح پروٹیسٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے اور لوگوں کی ہمدردی اور جس طرح کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور جو پبلک اوپینین بلڈ کی گئی ہے. نہیں یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات تو ظاہر پوری امت مسلمہ کے اندر بائیک آؤٹ کے حوالے سے بھی جو چیزیں چلی ہیں وہ بائیک آؤٹ وہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اسے، لیکن میں مطلب اس کی بات کر رہا تھا کہ مسلم ممالک کی تو آپ اس جو ہے اس کے اندر کیسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھ کے کردار ادا کرے گا. اصل جو یہاں پہ مسئلہ ہے، کل بھی جو ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے جتنے یرغمالی ہیں آج اگر وہ اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ وہ سارے اس بیماری میں مر چکے ہیں تو کل اسرائیل سیز فائر کر دے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے. جو نیتن یاہو وہاں کی سیاست ایک جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ سانپ کے گلے میں چھچھندر والی مثال دی جاتی ہے کہ نہ وہ اگل سکتا ہے نہ وہ نگل سکتا ہے. نیتن یاہو کی سیاست ویسے ہی اسرائیل میں ختم ہو چکی ہے، اور اگر وہ اس وقت کسی بھی طرح سے سیز فائر کرتا ہے جب اس کا ٹارگٹ تو وہ کوئی بھی اچیو نہیں کر سکا، تو اس کا ہمیشہ کے لیے نہ صرف نیتن یاہو کی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انتہا پسندانہ سیاست تھی وہی اسرائیل سے ختم ہو جائے گی. اور اسرائیل سے انتہا پسند سیاست کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایک باؤنڈنگ ہے نا آپس میں لوگوں کی، اس کا بھی کوئی جواز نہیں بچتا، چونکہ خوف کی بنیاد پہ خوف کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ ہوا ہے. تو خالد صاحب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال مطلب جب یہ ویڈیوز آتی ہیں اور جو جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کر کچھ نہیں سکتا نا، وہ ایک بڑی بے بسی کی جو کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. اور بہرحال یہ چیزیں آ بھی رہی ہیں میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ، اور انسان کا بس بھی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن اس کا یہ پہلو تو ہے نا جو کیا کرنا چاہیے حکمرانوں کو، وہ ایک پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے. عام آدمی کو جو ایک طرف تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہے دین کی ریپرزنٹیشن کی ذمہ داری. اس اعتبار سے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کام ہم کتنا کر رہے ہیں. ظاہر اللہ کی مدد درکار ہے. جب پوری دنیا آپ کے مخالف ہے، آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کا وفادار ہونا بہت ضروری ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ اس کو دین کو صحیح طور سے ریپرزینٹ کیا جائے. تو گویا اسلام کی پریکٹس کی طرف سوچنا چاہیے، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی. اس کے بغیر ہم اس بے بسی کی کیفیت سے نہیں نکل سکتے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا جو کم سے کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار جیسے ابھی میں نے ایک بات کی نا کہ نیتن یاہو کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ جی امریکہ نہیں بلکہ یہ تو بیان تھا اس کا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں عرب حکمران. تو مہتاب بھائی نے کہا کہ یہ اس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. بالکل اس کا ایجنڈا ہے. کیا ایجنڈا ہے؟ کہ بھائی مسلم عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ تمہارے حکمران تمہارے وفادار نہیں ہیں، وہ ہمارے وفادار. نتیجہ وہ مشتعل ہوں، سڑکوں پہ آئیں، توڑ پھوڑ کریں، اپنے ملک کو ڈیسٹیبل کریں، ہمارا کام آسان کریں. یعنی جو آپ کے اندر ریئیکشن پیدا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ اسرائیل کے حق میں استعمال ہو. یہ چاہ رہے ہیں نا وہ. تو کم از کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے. جوش آپ کو آ گیا، بہت اچھی بات ہے، آپ کو جوش ہے، آپ کے اندر غیرت پیدا ہوئی ہے، اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ غیرت مند ہیں. لیکن وہ کیا غیرت ہے کہ جو اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا مارے. تو تھوڑا سا اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا مطلب صبر کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے.
تو اس کو بہتر طور پہ منظم کر کے، جیسے ابھی ہم نے عوامی تحریک کی کشمیر کے حوالے سے تاکہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، آپ اپنا مقصد بھی حاصل کریں، ملک کو کمزور کیے بغیر، ٹھیک ہے نا، وہ پورا اسٹرکچر برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں کہ جو امت کے کاز کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ انہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، تو کم اگر آپ نے وہ اسٹرکچر ہی توڑ دیا اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں اقتدار آپ بھی گیا تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کل بھی عوام تھے، اقتدار کے بعد بھی عوام ہو، کیونکہ اسٹرکچر تو آپ نے خود توڑ دیا سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کوئی چینج آتی ہے اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جو امت کے کاز کے لیے کھڑے ہو سکیں، تو تب مفید ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی وہ بنانی چاہیے کہ یعنی کوئی بڑا نقصان کیے بغیر انٹیکٹ رہتے ہوئے آپ بہتر لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک منظم پرامن جدوجہد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قربانیاں ہوں تو بے شک آپ قربانیاں بھی دیں، لیکن یہ کہ توڑ پھوڑ اور اس طرف نہیں جانا چاہیے، ڈسٹیبلٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس اتنی ساری بات ہے۔ ویسے مہتاب بھائی کوئکلی بس آپ کا کمنٹ کہ نواز شریف نے گلے میں پٹا بھی ڈالا تھا وہ فلسطین کا جب وہ آئے تھے اور جلسے میں کیا تھا۔ اچھا، ہماری جو دیگر سیاسی اور مذہبی یہ مسئلہ تو سب کا ہے اور ہم اس معاملے میں بڑا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خیر جماعت اسلامی نے کافی بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، سب کچھ کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی اور بھی ہونی چاہیے یا ایک میس موبلائزیشن تو ہمیں ویسے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہمارے باہر ہی جو سیف غزہ کمپین کا دھرنا چل رہا ہے اور سابق سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بڑے دنوں سے یہ صبح دوپہر شام ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی شدید ہیٹ ویو کے اندر بھی وہ لوگ یہاں پہ مستقل طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ غالباً اسلامی ممالک میں واحد پاکستان ہے، مجھے کہیں اور جو ہے نا میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ اس قسم کی کمپین جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، دو تین چیزیں ہیں میرے خیال میں۔ جو سیف غزہ موومنٹ کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز میں جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یا عالمی عدالت انصاف ہے، جہاں پہ ریاستیں کیس لڑ سکتی ہیں، وہاں پہ فلسطین کے کاز کو پاکستان جو ہے وہ پروسیڈ کرے، اس کو پیش کرے وہاں پہ، اس فورم کے اوپر اس لڑائی کو پاکستان لیڈ کرے۔ اور ہمارا جینون سا ہے شروع دن سے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے نا ارشادات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یک ریاستی حل، اور پاکستان جو ہے ہماری قومی پالیسی ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتا ہے وہ اسرائیل جا ہی نہیں سکتا، ہم اسرائیل کو ریاست ہی نہیں تسلیم کرتے، تو ہمیں یہ کیس لڑنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ ادارے اور ممالک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر جتنا بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی ان کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں جو ہے نا وہ ایک ویزیبل قسم کی جو ہے نا وہ کام ہمیں ہوتا نظر آنا چاہیے۔ بس اتنی سی چیز۔ جزاک اللہ خیر مہتاب بھائی، خالد صاحب آپ کا آج کی گفتگو میں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اگلے پروگرام تک مجھے، مہتاب عزیز بھائی کو، خالد صاحب کو اجازت دیجیے، پھر اگلے پروگرام میں مختلف موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔